جو بابا جی سے میں نے سوال کیا آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کی کہ حضور ہمارے میں اور مریدوں میں کیا فرق ہے؟ یہ جو زائرین آتے ہیں تو ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ تو آپ نے عالم خواب میں اس کی جو ہے تعبیر بتائی یا اس کا جو سوال کا جواب دیا، تو کیونکہ اللہ کے ولیوں کے دل زندہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ عثمان تم میں اور ان میں بڑا فرق ہے، تم میں اور ان میں فرق ہے۔ اب میں نے حضرت کی بات سن کر، کیونکہ خواب میں تھے، سوال تو جرت ہی نہیں ہے وہاں، تو آپ فرماتے ہیں کہ تم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ یہ لوگ گناہ کر لیتے ہیں تو لکھا جاتا ہے، اور تم لوگ سوچتے اور لکھا جاتا ہے، کہ یعنی ایک عدالت میں مجرم وہ پیش ہو رہا ہے جس نے جرم کیا ہے، اور ایک ہم جیسا وہ مجرم پیش ہوگا جس نے ابھی کیا نہیں ہے، صرف سوچا ہے دماغ میں اور اس کے اعمال نامے میں لکھ دیا گیا۔ پتہ ہمیں کیا چلا اس خواب کی تعبیر سے کہ جو بھی جس منصب پہ بیٹھا ہے اگر اس کی نیت میں فطور آ گیا تو اس کے اعمال نامے میں وہ لکھا جائے گا، یعنی وہ کرنے کا گناہ علیحدہ اس کو ملے گا، سوچنے کا گناہ علیحدہ ملے گا۔ یعنی کوئی کسی بھی منصب پہ بیٹھا ہے، چاہے وہ مشائخ ہوں، علماء ہوں، سیاستدان ہوں، بیوروکریٹ ہوں، اسٹیبلشمنٹ ہوں، فوجی ادارے ہوں، کوئی بھی مطلب جو بھی جس منصب پہ بیٹھا ہے، یہاں تک کہ ایک اپنے گھر کا سربراہ بھی اگر وہ کسی کے ہاتھ میں بدنیتی کرتا ہے تو اس کے اعمال نامے میں وہ لکھا جاتا ہے۔ یہی فرق ہے۔ اور میں وہ جو عرض کر رہا تھا کہ دل زندہ ہے نا، اس لیے بابا صاحب کے پاس لوگ آتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں نے اپنے دلوں کو زندہ کیا ہے۔ اٹھ فریدہ ستیا جھاڑو دے بیچ مسیح، یہ جو دل کو صاف کرنے والا ماجرا ہے نا، یہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ کے ولیوں کے دل زندہ ہے۔ جب دل زندہ ہے تو چشتی صاحب کو خیال آتا ہے، دل میں بات آتی ہے کہ آ میرے پاس حاضری کے، سارا کام چھوڑتے ہیں اور سپیڈ سے جو ہے پاک پتن پہنچ جاتے ہیں۔ وجہ کہ دل سے دل کو راحت ہے، دل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور انہوں نے زبان سے کم ذکر کیا ہے، دل سے ذکر زیادہ کیا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، زبان سے ذکر کر رہے ہیں اور اندر کفر بھرا ہوا ہے۔ جب یہ اندر کا کام، بات اندر کی ہے، تو جب بات اندر کی کلیئر ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کہتا ہے خود کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے پوچھے اب بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو پھر اللہ کے آگے جب بندہ اپنی رضا رکھتا ہے نا تو پھر یہ کہتا ہے مولا جو تیری رضا وہ میری رضا، جہاں تو راضی وہاں میں راضی۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، جب تک ہم اپنی ایمانداری سے کام نہیں کریں گے نا، ہم کہتے ہیں جی فلاں چور ہے، فلاں فراڈی ہے، فلاں یہ ہے، نہیں، غلط ہے۔ ہم اپنی صلاح کریں۔ جب ہر آدمی اپنی صلاح کرے گا، اپنے آپ کو ٹھیک کرے گا، معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم خود تو کرپشن کر رہے ہیں، اگلے کو کہتے ہیں جی وہ کر رہا ہے، بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ جیسے میں نے رات کو عرض کی تھی ساروں کے درمیان میں کہ جو کراچی میں اسٹریٹ کرائم کر رہا ہے تو وہ امریکہ سے تو نہیں آیا ہوگا نا، وہ یہیں کا پسا ہوا طبقہ ہے جن کے حقوقوں کی پامالی ہوئی ہے، جن کو حکومتوں نے اور ہم لوگوں نے نظر انداز کیا ہے۔ اب اگر جسم کا کوئی حصہ گل جائے، سڑ جائے، خراب ہو جائے تو اسے کاٹنا نہیں ہوتا، اس کا علاج کرنا ہوتا ہے، اس پہ اچھے تراک لگانے ہوتے ہیں، اچھی میڈیسن کرنی ہوتی ہے، اچھا علاج کرنا ہوتا ہے کہ وہ حصہ بہتر ہو جائے۔ اب مسلمان پوری دنیا میں بھائی بھائی ہیں، اور یہ جو دستور حق ہمیں ملا ہے 1450 سال سے، وہ رائج ہے، وہ کبھی نہیں ختم ہوگا۔ صرف ایک فوبیا پڑ گیا، دماغ خراب ہو گیا کہ ہماری وجہ سے سسٹم ہے، یہ غلط ہے۔ سسٹم کی وجہ سے ہم ہیں، یہ سسٹم چلتا رہے گا، آج ہم ہیں، کل کوئی اور ہوگا، پرسوں کوئی اور ہوگا۔ اور یہ ایک محاورہ بڑا لوگ اس کو غلط پوائنٹ پہ اٹھاتے ہیں کہ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس منافقین کا گروہ آیا تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کے اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لانا چاہتے ہیں، اور آپ کو پتہ تھا کہ یہ منافق ہیں، کہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی، ان کی قتل و غارت کی، ان کا مال و متاع لوٹا، ان کے بچوں کی عزتیں برباد کی، ان کی عورتوں کی عزتیں خراب کی، یہ وہی گروہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا پڑھو پھر لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ کیا پڑھایا؟ چشتی رسول اللہ۔ اب وہ منافق تھے، وہ تو آئے اس چکر میں تھے کہ کلمہ پڑھیں گے اور ان کی صفوں میں شامل ہو جائیں گے اور منافقین کی طرح کام کر کر انہیں اور نقصان پہنچائیں گے۔ کیا سمجھے؟ تو ہوا کیا
اب جو منافق تھے انہیں تو پتا تھا کلمہ تو توحید ہے، وہ خواجہ صاحب نے پڑھایا نہیں، اور چشتی رسول اللہ پڑھا دیا. بھاگے منافقی. ایک بیچ میں سے اٹھا، اس نے کہا جی میں تو دل سے ایمان لے کر آیا ہوں، مجھے آپ چشتی رسول اللہ پڑھائیں یا مجھے محمد رسول اللہ پڑھائیں. آپ نے استغفار کر کر فرمایا کہ مجھے پتا تھا کہ یہ منافق ہے اور یہ میرے ارادہ قتل سے آیا، اور میری صفوں میں، ہمارے مریدوں کی صفوں میں، اہل اللہ کی صفوں میں یہ شامل ہو کر امت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. تو جب منافقین کا گروہ گیا تو جو وہ ایک شخص تھا جس نے کلمہ پڑھا، اس کو آپ نے یہی کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہاں دیکھیے رونق ہے نا، خواجہ صاحب کا دل زندہ، ذکر الہی سے دل زندہ ہوا ہے نا. بابا صاحب ہمیشہ فرماتے ہیں کہ خود کو مرنے سے پہلے مار لو. درس کے حضور مرنے سے پہلے ماریں گے تو خودکشی ہوگی. فرمایا روح کو نہیں مارنا، اپنے نفس کو مار لو، خواہشات کو ترک کر دو اور اگلے جہان کی تیاری کرو، اپنے رب اور اس کے رسول کو راضی کرو جس کھیتی کے لیے تمہیں بھیجا گیا. اب مسائل یہاں پہ ہم ہر ایک کو کافر کا فتویٰ تو لگانے کے لیے تیار ہے. اب جو لوگ ان پوائنٹس پہ بات کر رہے ہیں ان سے پہلے یہ پوچھا جائے تمہارے باپ کا کیا نام تھا؟ ٹھیک ہے جی یہ نام تھا، دادا کا کیا نام تھا، پڑدادا کا کیا نام؟ 7 نسلوں کے بعد کافر ہی ملیں گے، ایمان والا نہیں ہوگا. اور جو یہ کلمہ پڑھا رہا ہے اسے پتہ ہے کہ میں کون ہوں اور میرا نسب کیا ہے. امام علی مقام امام حسین پاک کی اور امام حسن پاک کی اولاد میں سے ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، اور برے صغیر پاکوں میں ہند میں آ کر 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا اور مسلمان کیا اور ایمان کی دولت سے نوازا. لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جب انہوں نے لوگوں کو مسلمان کیا تو ذات پات میں نہیں ڈالا، کیونکہ لوگ بت پرست تھے، ان کے ہاتھ پہ ایمان لے کر آئے. اب ذات، کیونکہ کوئی برہمن تھے، کوئی شوتر تھے، کوئی کچھ تھے، تو سب نے اصرار کیا کہ جی اب ہمارا نسب کیا ہے. آپ نے فرمایا سب کو تم سب چشتی ہو. برے صغیر پاک و ہند میں سب کو چشتی بنا دیا. کیوں بنایا؟ کہ نسبت دے دی کہ جو سلسلہ چشتیہ ہم تک پہنچا ہم نے تم تک پہنچا دیا. اور دیکھ لیں درگاہ ایسا سسٹم تھی جہاں پہ مدارس، مہمان خانے، مسافر خانے، لنگر خانے، شفا خانے چلتے تھے. پھر بینک ہوتے تھے، جو مزارات ہیں، جو درگاہیں ہیں وہ بینک تھے، لوگوں کو لون ڈیلیور کرتے تھے، لوگوں کو جو ہے وہ ان کی مالی، جسمانی، روحانی جو ہے مدد کرتے تھے. لیکن آج اس سسٹم کو کیوں کلیپس کیا گیا؟ کہ 1000 سال ان لوگوں کو لگے اس سسٹم کو کلیپس کرتے ہوئے. کہ وجہ کہ اگر یہ مدارس، یہ مساجد، یہی خانقاہ کیا تھی؟ اس میں مدارس بھی تھا، مساجد بھی تھی، 5 وقت نماز پڑھی جاتی تھی، 5 ٹائم ذکر الہی کیا جاتا تھا، حضور کی محبت سکھائی جاتی تھی، اور خالی پڑھایا نہیں جاتا تھا، عملی بتایا جاتا تھا. اب یہاں پہ کیا ہو گیا؟ مدارس میں صرف رٹا لگایا جا رہا ہے، مساجد ہے تو صرف رٹا ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہاں سے کچھ نہیں ہے، ہم نے سارا ظاہری چینج کر لیا نا. بات یہاں کی تو ہے ہی نہیں ہے، بات تو اندر کی ہے. جب اندر صاف ہو جائے گا تو مخلوق آپ کو جو ہے وہ اللہ کے بندے نظر آئیں گے، پھر کافر کوئی نظر نہیں آئے گا. ہمارے بزرگوں نے تو کافروں میں رہ کر کسی کو کافر نہیں کہا، اور یہ آج مسلمانوں میں بیٹھ کر سب کو کافر کے فتوے لگا رہے ہیں. وابی کہتے شیعہ کافر، شیعہ کہتے دیوبندی کافر، دیوبندی کہتے سنی کافر. کافر کافر کی سزائیں ہیں. یہ تو پتہ تب چلے گا جب اس دنیا سے جائیں گے کہ ہم نے اپنے لیے کیا اکٹھا کیا اور لوگوں کے لیے ہم نے کیا کام کیا. کسی نے یہ کبھی سوچا ہے کہ میں نے کتنے لوگوں کو بھوکوں کو کھانا کھلایا، میں نے کتنے اپنے علماء حق کی خدمت کی ہے، میں نے کتنے بے روزگار کے لیے روزی کا سبب پیدا کیا، کتنے کے لیے میں نے بچیوں کی شادیاں کروائی ہیں، کتنے علیحدہ لوگوں کو جو میں نے آپس میں جوڑا. بابا جی کا مجھے بڑا واقعہ یاد آیا. جب آپ کو تبرکات تحفے میں ملے نا تو بیچ میں کینچی بھی تھی، تو آپ نے کینچی سے معذرت کر لی. تو پوچھا کہ آپ نے کینچی کیوں نہیں لی؟ انہوں نے کہا ہمارا کام کاٹنا نہیں، ہمارا کام جوڑنا ہے. آپ نے کہا ہمارا کام سوئی دھاگے کا ہے کہ ہم نے جوڑنا ہے لوگوں کو. مجھے بتائیں صلح حدیبیہ آپ کے سامنے ہے،
فتح مکہ آپ کے سامنے ہے. کتنی شہادتیں تھی حضور کے خاندان کی, کسی سے بدلہ لیا؟ معاف کر دیا, کیونکہ معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے. لیکن یہاں مصیبت یہ ہے جب تک ہم اگلا بدلہ نہ لے لیں, یار کوئی فیصلہ تو اپنا رب کے اوپر چھوڑ دو نا. کسی کے لیے تو آپ یہ کہہ دو نا, میں نے اپنا فیصلہ رب کے لیے چھوڑ دیا, میرا فیصلہ میرا رب کرے گا. پھر دیکھیں رب کیا رزلٹ نکالتا ہے. جب ہم نے اپنے فیصلے خود کرنے شروع کر دیے, پھر ہمارا حال یہی ہے. کوئی چیز تو اللہ کے پاس چھوڑو کہ جی میرے ساتھ تو نے زیادتی کی ہے, میں اس زیادتی کا بدلہ اللہ کی بارگاہ میں چھوڑتا ہوں, میں تجھے اپنے رب کے حوالے کرتا ہوں. دیکھیں پھر انصاف ہوتا کہ بٹ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا, اگر حکومت سب سے بڑی چیز ہے تو فرعون سے بڑی حکومت کسی کے پاس نہیں تھی, نمرود سے بڑھ کر حکومت کسی کے پاس نہیں تھی. اگر فوج سب سے بڑی طاقت ہے تو فوج نمرود اور فرعون کے پاس دنیا میں سب سے بڑی فوجیں تھی. اگر مال و متاع خزانہ جو ہے سب سے فضیلت والا ہے تو پھر قانون کا خزانہ دنیا میں سب سے بڑا خزانہ تھا. یاد رکھیے گا, زندہ وہی لوگ رہتے ہیں جو اتباع رسول پہ زندگی گزارتے ہیں, جو حضور کے بتائے ہوئے راستوں پہ زندگی گزارتے ہیں. ٹھیک ہے ظاہری ضروریات ہیں, لمیٹڈ رکھیں, لیکن اتنا ہیوی نہ کریں کہ آپ پہ وہ مسلط ہو جائے. وہ آج کل ایک چل رہا تھا کہ ساری دنیا برانڈ کے پیچھے دوڑی ہے, آپ اپنی شخصیت کو ایسا برانڈ بنا لو کہ جو پہنے وہ برانڈ ہی بن جائے. دیکھیں نا برانڈ کیا ہے, کچھ بھی نہیں, ہم نے اپنے دماغ میں ایک فوبیا بٹھا لیا اور اس کو ہم فالو کر رہے ہیں, اور اس کے پیچھے ہم زیادتیاں بھی کر رہے ہیں, اپنے لوگوں کا حق بھی کھا رہے ہیں. مجھے بتائیں آپ جتنا, میں کئیوں سے کہتا ہوں آپ ہوٹل کرتے ہیں, کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ نے آپ کو دیا کریں. جو کھانا بچ جائے اس کو اچھے طریقے سے پیک کروائیں, بیچ میں کچھ چیزیں روٹی یا پانی یا بوٹل یا ڈرنک جو ہے ایڈ کر دیں. جب باہر نکلیں, بڑے لوگ ہیں جن کو یہ نصیب بھی نہیں ہے زندگی میں, آپ ان کو دیں اور ان کو دیتے ان کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھیے گا. یہاں سکون ہوگا. جب تک یہاں سکون نہیں ہوگا زندگی سکون سے نہیں گزرے گی. یہاں سکون ہونا چاہیے. میری دعا ہے اللہ ہماری اس حاضری کو قبول. آمین.